حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال طلوع فجر سے پہلے رات کے وقت اذان دیتے ہیں، پس جب تک ام مکتوم اذان نہ دیں تم سحری کھاتے رہو۔ راوی بیان کرتے ہیں، ابن مکتوم نابینا شخص تھے اور جب تک انہیں یہ نہ کہا جاتا کہ صبح ہو گئی وہ اذان نہیں دیتے تھے۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، تم ویسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی اذان دے، پھر تم میں سے جو بڑا ہو وہ امامت کروائے۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں اور میرا چچا زاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سفر کرو تو تم اذان دو، ایک اذان دے دوسرا جواب دے اور اقامت کہو، اور تم سے جو بڑا ہے وہ تمہاری امامت کروائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے واپس تشریف لائے تو آپ نے رات بھر سفر جاری رکھا، حتیٰ کہ آپ کو اونگ آنے لگی تو آپ نے رات کے آخری حصے میں نیند کی غرض سے پڑاؤ ڈالا اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آپ رات کے وقت پہرا دیں۔ چنانچہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر نوافل پڑھے جس قدر ان کے مقدر میں تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سو گئے۔ جب فجر کا وقت قریب آ پہنچا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر مشرق کی طرف رخ کر کے اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگا لی تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور وہ اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے سو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، نہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نہ ہی آپ کا کوئی اور صحابی، حتیٰ کہ ان پر دھوپ آ گئی تو ان میں سے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھبرا کر فرمایا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جو چیز آپ پر غالب آئی وہی چیز مجھ پر غالب آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں سے اپنے جانوروں کو چلاؤ۔ انہوں نے تھوڑی دور تک اپنے جانوروں کو ہانکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور بلال کو حکم فرمایا تو انہوں نے نماز کے لیے اقامت کہی اور آپ نے انہیں نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو فرمایا، جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے تو وہ اس کے یاد آنے پر اسے پڑھ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔